دو بھائی تھے جو مشہد کی زیارت کے لیے جا رہے تھے. ان میں سے ایک بے انتہا گناہگار تھا. ابھی مشہد قریب تھا کہ پہنچتے گناہگار کا انتقال ہو گیا. دوسرے بھائی نے سوچا کیوں نہ اسے مشہد میں دفن کر دیا جائے. اب جب اس کے انتقال کو کچھ عرصہ گزرا تو اس بھائی نے سوچا کہ میرا بھائی بہت زیادہ گناہگار تھا، خدا جانے اس کا حال کیا ہوگا، اتنے گناہ کرتا تھا. اس نے اس رات اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا جو جنت میں اعلیٰ مقام پہ تھا. یہ حیران ہو گیا اور دریافت کرتا ہے کہ اے میرے بھائی، تم تو بہت گناہگار تھے، تو پھر آج اس عالم میں کیوں کر ہو؟ کہنے لگا کہ جب میری روح پرواز کر رہی تھی تو ہر طرف سے آگ نے مجھے گھیر لیا. میں رو رہا تھا، آگ میں جل رہا تھا، حتیٰ کہ جب تم میرے جسم پر غسل کے لیے پانی ڈالتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرا جسم مزید تپتا جا رہا ہو. اور جب تابوت میں مجھے لٹایا گیا تو ہر طرف سے آگ کے شعلوں نے مجھے گھیر لیا تھا. بس جب تم میری میت کو مشہد مقدس میں حرم میں طواف کے لیے لے کر گئے ہو تو جو ہی میں وہاں پہنچا میرے جسم سے آگ ٹھنڈی کر دی گئی. مجھے کچھ سکون میسر آیا تھا کہ ایک بزرگ نے منا دی تھی کہ دیکھو اس آگ کو مشہد کے تقدس میں ٹھنڈا کر دیا گیا ہے، اب جو ہی تم باہر جاؤ گے نا تو اس آگ کو دوبارہ روشن کر دیا جائے گا. یہ کہتا میں یہ سن کر زار و قطار رونے لگا اور رو رو کر فریاد کرنے لگا. اور میں نے دیکھا کہ حرم امام رضا میں سامنے بذات خود مولا رضا بیٹھے ہیں جو مومنین کرام کے سلام اور حاجات کا جواب دے رہے ہیں. بس میں نے عرض کی مولا آپ کے سامنے جل رہا ہوں، مولا میری مشکل کشائی کیجیے، میں بہت تکلیف میں ہوں. کہتا مولا نے توجہ نہ کی. پھر دوسری دفعہ میں نے پکارا مولا میں آپ کا زائر ہوں، مولا آپ سے ملنے آیا تھا مگر نہ آ سکا، آپ میری مدد فرمائیے. کہتا ہے پھر مولا نے مدد نہیں کی. اب میں بے چین ہوا کہ اب وہ لمحات قریب تھے اور تیسرا طواف بالکل قریب تھا. پریشانی کے عالم نے اس نے کہا مولا ابھی آگ جلنے والی، آپ کو آپ کی دادی آپ کی جدہ فاطمہ تو زہرا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھ سے یہ عذاب اٹھا لیجئے. کہتا میں نے یہ واسطہ دیا، میرے مولا نے میری جانب دیکھا اور تب سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اب مجھ پر آگ اثر نہیں کرتی، اب مجھے آگ میں جلایا نہیں جاتا کہ میں سکون میں ہوں.